کروں گی عزت مآب جسٹس سردار محمد رضا چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ وہ تقریب کے شرکاء سے خطاب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت مآب جناب صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان، معزز مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، سب سے پہلے میں صدر پاکستان جناب ممنون حسین کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے آج ووٹروں کے قومی دن پر ہونے والی اس مرکزی تقریب میں شرکت کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ جناب کی شرکت سے اس دن کی قدر و قیمت میں یقیناً اضافہ ہوا ہے۔ اس سے ووٹوں کے اندراج اور حق رائے دہی کے استعمال کے لیے پاکستانی عوام میں مثبت اثر پڑے گا۔ جناب صدر اور معزز شرکاء، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک خود مختار آئینی ادارہ ہے جس کے فرائض میں الیکشن کے منصفانہ اور غیر جانبدارانہ انعقاد کو یقینی بنانا شامل ہے۔ آئین پاکستان الیکشن کمیشن کو یہ اختیارات دیتا ہے کہ الیکشن کے منصفانہ انعقاد کے لیے ایسے تمام اقدامات کیے جائیں کہ امیدواروں کو الیکشن میں حصہ لینے کے لیے یکساں سہولتیں اور مواقع میسر ہوں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس جمہوری عمل میں حصہ لے سکیں۔ الیکشن کمیشن انتخابی عمل کو آزاد، شفاف اور غیر جانبدار بنانے کے لیے متعدد اقدامات کر رہا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، انتخابی اصلاحات کے لیے کیے جانے والے اقدامات کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں ووٹ کی اہمیت کے حوالے سے چند باتیں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں۔ ہم نے یہ حقیقت واضح طور پر محسوس کی ہے کہ عام انتخابات 2008 اور 2013 میں ووٹ ڈالنے کی شرح میں تقریباً 50 سے 55% رہی، جو کہ تقریباً نصف کے قریب ہے، جس میں اضافے کی وسیع گنجائش موجود ہے۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ عوام کی وسیع تعداد ووٹ کے اندراج اور حق رائے دہی کے استعمال سے کما حقہ شناسہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ انتخابی عمل میں اپنا کردار ادا کرنے سے گریزاں ہیں۔ چنانچہ ملک میں انتخابی عمل اور ووٹ کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے الیکشن کمیشن نے 7 دسمبر کو ووٹروں کے قومی دن کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا، تاکہ قوم کو ووٹ کی اہمیت سے آگاہ کیا جا سکے اور قوم کی اس کثیر تعداد کی جمہوری عمل میں شرکت کو یقینی بنایا جا سکے۔ جناب صدر، اس موقع پر میں یقیناً پاکستان ورکرز پارٹی کیس کے فیصلہ کے حوالہ بھی دینا چاہوں گا، جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 8 جون 2012 کو صادر کیا، جس میں الیکشن کمیشن کو الیکشن کے شفاف انعقاد اور اس کے وسیع اختیارات پر سر حاصل تبصرہ کیا گیا، اور الیکشن کمیشن کو انتخابات کے انعقاد میں ضابطۂ اخلاق اور دیگر قوانین پر عمل درآمد کو یقینی بنانے پر زور دیا گیا، اور الیکشن کمیشن کو ہدایات دی گئیں کہ ایسے اقدامات کیے جائیں جس سے ہر شہری کو الیکشن میں حصہ لینے کے لیے مناسب اور یکساں مواقع میسر ہوں۔ اس کے علاوہ جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ عام انتخابات 2013 پر بنائے جانے والے انکوائری کمیشن، جو کہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان پر مشتمل تھا، اس نے الیکشن کے انعقاد میں موجود چند خامیوں کا تذکرہ کیا جو بطور خاص
پولنگ سٹاف کی تربیت، الیکشن کے مختلف مراحل کی مانیٹرنگ اور منصوبہ بندی کے فقدان پر خاص طور پر تحفظات کا اظہار کیا، اور الیکشن کمیشن پر زور دیا کہ آئندہ ایسے اقدامات کو یقینی بنایا جائے جس سے شفاف انتخابات کے انعقاد کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہو۔ جناب والا، ورکرز پارٹی کے اس انکوائری کمیشن کی سفارشات اور الیکشن کمیشن کے اپنے مشاہدے میں آنے والے تمام حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آئندہ انتخابات کے لیے اب تک یہ انتظامات کیے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے انکوائری کمیشن کی سفارشات کے پیش نظر نہ صرف مستقل بنیادوں پر فیڈرل الیکشن اکیڈمی کے قیام کو یقینی بنایا، بلکہ اس سلسلے میں 28 افسروں پر مشتمل پہلے اور دوسرے گروپ کی تربیت 9 ستمبر 2016 اور 18 نومبر 2016 کو مکمل کی، جبکہ تیسرے گروپ کی تربیت اس وقت جاری ہے۔ اسی طرح تمام 400 افسران کی تربیت کی جائے گی تاکہ وہ اپنے فرائض منصبی احسن طریقے سے انجام دے سکیں، اور پولنگ سٹاف کی تربیت کے ساتھ ساتھ ریٹرننگ آفیسرز کی بھی امور کی انجام دہی میں مدد فراہم کر سکیں۔ اسی طرح الیکشن کمیشن نے مانیٹرنگ کا باضابطہ طور پر علیحدہ شعبہ بھی قائم کر دیا ہے، جس کے لیے وفاقی حکومت نے 141 نئی اسامیوں کی منظوری بھی دے دی ہے۔ تمام ضمنی انتخابات، ٹریننگ اور دیگر امور کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے، جس کی باقاعدہ رپورٹ الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ اس سے بلا شبہ الیکشن کے انعقاد اور انتظامی امور میں بہتری آئے گی۔ آئندہ الیکشن کی منصوبہ بندی کے لیے جناب صدر، آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا کہ انتخابی قوانین میں موجود سقم دور کرنے کے لیے اور انہیں بہتر بنانے کے لیے پارلیمانی کمیٹی برائے انتخابی اصلاحات کام کر رہی ہے، جس کو الیکشن کمیشن نے نہ صرف ابتدائی مسودہ قانون بنا کر دیا بلکہ اب تکنیکی مدد بھی فراہم کر رہا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ کمیٹی جلد اپنی سفارشات پارلیمنٹ کے سامنے پیش کرے گی تاکہ نئے بننے والے قوانین کے مطابق آئندہ انتخابات کا انعقاد ممکن ہو سکے۔ جناب صدر، الیکشن کمیشن کے پاس ملک کے تقریباً تمام اضلاع میں اپنے ضلعی دفاتر نہیں ہیں، بلکہ کرائے کے دفاتر میں قائم کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ انکوائری کمیشن نے الیکشن کمیشن پر یہ بھی زور دیا تھا کہ الیکشن کے بعد ریکارڈ کو محفوظ کرنے کے لیے بھی الیکشن کمیشن اپنے سٹور بنائے اور الیکشن کا ریکارڈ دفتر خزانہ میں رکھنے کی بجائے اپنے سٹوروں میں بہتر انداز میں سٹور کرے، جس سے اس ریکارڈ کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ الیکشن کمیشن کے پاس چونکہ اپنے دفاتر کے لیے ہی سرکاری عمارتیں نہیں ہیں، لہٰذا اب الیکشن ریکارڈ کے سٹوروں کے لیے بھی کرائے کی عمارتیں تلاش کر رہے ہیں۔ ہم اس ضمن میں گزارش کرتے ہیں کہ تمام ضلعی، ڈویژنل اور صوبائی سطح پر یا تو الیکشن کمیشن کو حکومت مناسب پلاٹ فراہم کرے تاکہ الیکشن کمیشن اپنے دفاتر اور سٹور بنا سکے، یا اس مقصد کے لیے مناسب سرکاری عمارتیں مہیا کی جائیں۔ الیکشن کمیشن جیسے حساس ریکارڈ کو کرائے کی عمارتوں میں مستقل طور پر رکھنا غیر مناسب ہوگا۔ اسی طرح ان ضلعی دفاتر میں تعینات ہمارے ضلعی افسران کے پاس موجود گاڑیاں ناگفتبے حالت میں تھیں۔ اس سلسلے میں الیکشن کمیشن کی درخواست پر وفاقی حکومت نے 60 نئی گاڑیوں کی خریداری کے لیے فنڈ مہیا کیے، جبکہ بقیہ دفاتر کے لیے بھی حکومت پاکستان نے فنڈز کی فراہمی کی یقین دہانی کرائی ہے۔ تمام دفاتر میں اچھی گاڑیوں کی موجودگی
یقیناً الیکشن کمیشن کی ضروریات کو پوری کرنے کے ساتھ ساتھ انتخابی مراحل کی مؤثر مانیٹرنگ میں بھی معاون ثابت ہوں گی۔ جناب صدر، 26 اکتوبر 2016 کو آئندہ انتخابات کے لیے بنائے جانے والے ضابطۂ اخلاق پر پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کے آرٹیکل 18 کے تحت 16 بڑی سیاسی جماعتوں سے مشاورت کی گئی۔ یہ ضابطۂ اخلاق سیاسی جماعتوں کی سفارشات، اعلیٰ عدلیہ کے مشاہدات اور الیکشن کی شفافیت کو مد نظر رکھتے ہوئے مکمل کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے آئندہ انتخابات کے لیے اہل، دیانتدار اور قابل افسران کو بطور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر، اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر اور پولنگ سٹاف تعینات کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ اس ضمن میں تمام وفاقی اور صوبائی محکموں کے افسران کی لسٹیں منگوائی گئی ہیں جو ہمارے پاس پہنچنا شروع ہو گئی ہیں۔ الیکشن سے پہلے جون 2017 تک ان افسران کی تربیت کا آغاز کر دیا جائے گا تاکہ آئندہ انتخابات میں یہ اپنی ڈیوٹی خوش اسلوبی سے سر انجام دے سکیں۔ ڈسٹرکٹ ووٹر ایجوکیشن کمیٹیاں جنرل الیکشن 2013 میں بنائی گئی تھیں۔ ان کی دوبارہ تشکیل کی گئی ہے تاکہ عوام اور ووٹروں کو ووٹ کے اندراج اور حق رائے دہی کے استعمال کی اہمیت سے آگاہ کیا جائے اور آئندہ انتخابات میں ووٹروں کے ٹرن آؤٹ کو بڑھایا جا سکے۔ ان کمیٹیوں میں ضلعی الیکشن کمشنر، ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر کا نمائندہ، کمیونٹی ڈیولپمنٹ، سوشل ویلفیئر، لوکل گورنمنٹ، صحت اور تعلیم کے محکمہ جات کے نمائندگان، سول سوسائٹی آرگنائزیشنز اور میڈیا کے نمائندگان شامل ہیں تاکہ ان لوگوں کی شمولیت سے اور عوام اور ووٹروں کو جمہوریت اور انتخابی عمل میں حصہ لینے کی اہمیت کو اجاگر کیا جا سکے۔ جناب صدر، الیکشن کمیشن نے ووٹروں کی سہولت کے لیے ابھی سے مجوزہ پولنگ سٹیشنز کی عمارتوں کی چیکنگ کے کام کا آغاز کر دیا ہے۔ مزید سسٹم کو شفاف بنانے کے لیے ان پولنگ سٹیشنز کی عمارتوں کو گوگل سسٹم سے منسلک کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں سٹاف کی تربیت کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس سسٹم کے تحت ووٹر اپنے کوائف کے ساتھ ساتھ پولنگ سٹیشن کی عمارت کی تصویر بھی حاصل کر سکے گا، جو کہ انتخابی عمل کو شفاف اور جدید بنانے کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ میں شرکاء کے علم میں یہ بات بھی لانا پسند کروں گا کہ الیکشن کمیشن نے انتخابی فہرستوں کی تجدید کا کام اکتوبر 2016 میں مکمل کیا، جس میں ایسے تمام افراد جنہوں نے ناظرہ سے نئے شناختی کارڈ حاصل کیے، ان کے ووٹوں کا اندراج ان کے گھر گھر جا کر تصدیق کے بعد کیا گیا تاکہ انتخابی فہرست میں ہر قسم کی غلطی سے اجتناب کیا جائے۔ اسی طرح جو ووٹر فوت ہو گئے تھے ان کے ووٹوں کو حذف کیا گیا اور یہ انتخابی فہرستیں اب ہر لحاظ سے مکمل ہیں جو آئندہ ہونے والے انتخابات میں استعمال ہوں گی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الیکشن کمیشن نئی ٹیکنالوجی کے استعمال میں بھی حوصلہ افزائی کرتا رہا ہے اور کوشاں رہا ہے کہ ارکان اسمبلی اور عوام کی خواہشات کے مطابق انتخابات میں نئی ٹیکنالوجی کو متعارف کروایا جائے۔ اس ضمن میں پارلیمانی ضمنی کمیٹی برائے انتخابی اصلاحات کی تجویز کو سامنے رکھتے ہوئے الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور بائیو میٹرک مشین تجرباتی بنیادوں پر استعمال کرنے کے لیے ابتدائی طور پر 400 مشینیں خریدنے کے لیے ٹینڈر کیا گیا تھا، جو کہ فرموں کو ٹھیکہ دینے کے مراحل میں ہے،
جو ہی پارلیمانی کمیٹی ان مشینوں کی خریداری سے متعلق اپنی سفارشات اور حکومت قانون سازی کرتی ہے، الیکشن کمیشن پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر آئندہ الیکشن میں ان مشینوں کو استعمال کرے گا۔ جمہوری عمل کو مضبوط اور وطن پاک میں انتخابی عمل کو شفاف بنانے، عوام اور ووٹروں کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ آخر میں صدر محترم اور مہمانان گرامی کا شکر گزار ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔